سید مشاہد اصدق چشتی صاحب کے بلا مدد اللہ العلی داماد برکات العالیہ، سجادہ نشین خانقاہ ازدقیہ چمن پیر بہار ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہیں، اور شہزادہ حضور قطب المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الشاہ سید سراج الدین اشرف صاحب قبلہ اشرفی الگیلانی مدد اللہ العلی داماد برکات العالیہ کی چوتھا شریف سے بھی ہمارے درمیان میں محفوظ ہیں، اور پھر عالم نبیل فاضل کریم خطیب اہل سنت حضرت علامہ منظر صاحب کے بلا مدد اللہ العلی داماد برکات العالیہ بھی ہمارے درمیان میں محفوظ۔ ان مبارک ہستیوں کے درمیان میں کچھ ناچیز کو آپ حضرات تک جشن میلاد پاک کے عنوان سے بھی گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ معزز سامعین اکرام، بحیثیت سنی مسلمان، بحیثیت مومن، ہمیں ہر وقت رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اپنے گلوں میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت آدم کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، حضرت موسیٰ کی امت میں، حضرت ابراہیم کی امت میں، حضرت عیسیٰ کی امت میں بھی اللہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ نے کسی اور پیغمبر کی امت میں نہیں، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے تمام احسانوں میں یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کا غلام بنا کر بھیجا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں، اور الحمدللہ ہماری آج کی مجلس میں پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ امام الاولیاء حضرت سید عبد الودود قادری نقشبندی مدد اللہ العلی داماد برکات العالیہ کی جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ ان مبارک شہزادوں کے درمیان میں آپ سے کچھ دیر گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیات کی تلاوت کی ہے، میں اس پر روشنی بانٹنے ڈالتا ہوں۔ پہلے قرآن کیا ہے تھوڑا آپ کو ایک دو لفظوں میں 2 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کے کروڑوں کروڑوں فضائل ہیں، قرآن کے انگنت جو ہے اللہ نے اس کو درجات، اس کو فضیلتیں، اس میں برکتیں، اس میں رحمتیں، اس میں اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں، لیکن اس میں ایک جو شان قرآن پاک میں جو ہم غلاموں کو سمجھنے کی وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن اللہ کی کلام ہے، کلام رب کا ہے، اور پھر اس کلام میں اللہ کی تعریف ہے۔ یہ بات کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی جب اللہ کا کلام ہے تو ذکر بھی اللہ کا ہوگا، تعریف بھی اللہ کی ہوگی۔ کلام اللہ کا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلام خدا کا ہے تو تعریف خدا کی ہونی چاہیے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بات سمجھ میں آتی ہے کہ رحمان کی تعریف ہو رہی ہے، رحیم کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ ساری تعریفوں کا حقدار ہے، اور کلام اس کا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ایک مقام پر وہ یوں کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنی خدائی کا تعارف، اپنی اکتائی کا تعارف، اپنی وحدانیت کا تعارف، تو بات تو سمجھ میں آتی ہے اللہ کوئی تعریفوں کا حقدار ہے، اس تعارف کا حقدار ہے، اور تو یہ بات کروا رہا ہے، ہم مانتے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے کلام پر ہماری جان قربان۔ اللہ یوں بھی کہہ رہا ہے قرآن پاک میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المستكبر سبحان اللہ عما یشرکون. سمجھ میں آتی ہے یار، کس کا کلام ہو، کس کی کتاب ہو. زینت القرہ، زینت القرہ، محمد احمد رضا نقشبندی صاحب قبلہ، زینت القرہ. ارے یار جس کا کلام ہو. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ارے یار جس کا کلام ہو، اس کی تعریف ہو، وہ تعریف کا حقدار ہے، وہ خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جبار ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ عزیز ہے، وہ سبحان ہے، وہ حقدار ہے. اس کی تعریف ہو، اللہ کی قسم وہ حقدار ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر پھر اسی قرآن کو عاشقوں جب غور سے پڑھتے ہو تو پھر اس قرآن میں یہ بھی مل رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس قرآن میں یہ بھی مل رہا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ يَاسِينَ طه يا أيها المزمل يا أيها المدثر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر. آمنہ کے لال حبیب خدا کی تعریف ہم نے پوچھا ہے اللہ تیرا کلام ہے، تیری تعریف، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر تیرے کلام میں تیرے حبیب کی تعریف یہ کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آ رہا ہے بندو میں جانتا ہوں کہ تمہاری فطرت ایسی ہے، تمہاری مزاج ایسی ہے کہ تم جس کی تعریف سنتے جاتے ہو اس کے دیوانے ہوتے جاتے ہو. میں بار بار قرآن میں میرے مصطفیٰ کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تو نماز میں پڑھ، مدرسے میں پڑھ، مسجد میں پڑھ، گھر میں پڑھ، دکان میں پڑھ، کاروبار میں پڑھ، جب جب پڑھتا جا میرے مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا چلا جا، میرے حبیب کا دیوانہ ہو جا، میرے حبیب کا چاہنے والا بن جا، میرے مصطفیٰ کی قدر کرنے والا بن جا، نبی کی عظمت ماننے والا بن جا، نبی کی رفعت سمجھنے والا بن جا، نبی کا مقام پہچاننے والا بن جا، نبی کی نبوت کو اپنے لیے تو عظمت سمجھ، نبی کی رسالت پر تو جان لٹانے والا بن جا. ارے تو ایسا بن جا کہ تو میرے مصطفیٰ کو پکڑ لے، میں تیرا ہو جاؤں گا، تو میرا ہو جائے گا. دنیا سمجھتی ہے کہ ہمیں حضور کا تعلق 14ویں صدی کے مولانا صاحب کرا رہے ہیں. ظالموں تمہاری عقلیں مردہ ہو چکی ہے، اس لیے تم سمجھتے ہو سنی لوگ حضور کی تعریف کرتے ہیں، سنی لوگ حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں، سنی لوگ نعتیہ محفل کرتے ہیں، سنی لوگ قصیدہ خوانی کرتے ہیں. ابے چھچورے خاندان مردہ نکلا ہوا ہے. سنی اللہ کی قسم اپنے باپ کے گھر سے، دادا کے گھر سے لا کے کچھ نہیں بولتے. سنی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ سنی تو نبی کو پہچان
زور سے پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول شیر دقن 1400 سال کے پورے علماء، پورے صلحاء، پورے اولیاء، پورے اتقیاء، پورے اصفیاء، پورے صالحین، پورے متقی، پورے پرہیزگار، پورے عالم، پورے خطیب مل کر میرے مصطفیٰ کی تعریف کرے تو وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ رب نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر جو عظمت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ رب کہہ رہا ہے وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ مولوی خالی اتنا ہی بول سکتا وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، مگر کہاں کہاں کی رحمت ہے؟ عالم کتنے ہیں؟ عالم کون سے ہیں؟ عالم کیسے ہیں؟ عالم کہاں ہیں؟ عالم کیا ہے؟ وہ بنانے والا خدا وہ عالم کو بھی جانتا ہے اور عالموں کی رحمت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جو تعریف کرا خدا کی قسم کوئی مولوی میرے مصطفیٰ کی وہ تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ دیوانی قوم خالی لائٹوں کو دیکھ کے پریشان ہے، خالی دیگچوں کو دیکھ کے پریشان ہے۔ یہ دیوانی قوم خالی دیوانوں کے جلوس میں نکلنے کو دیکھ کے ٹینشن میں ہے۔ ارے بدبخت، تو کیا جانتا ہے؟ وہ ہے جس کے رب نے اس کو ایسا بنایا کہ اپنے لیے صرف اس کو بنایا اور اس کے لیے پوری کائنات کو بنایا۔ پوری کائنات اس کے لیے بنایا ہے، پوری کائنات اس کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے لیے تو صرف پیارے مصطفیٰ کو بنایا، حضور کو بنایا۔ اب آپ چلتے ہیں اس بارگاہ میں۔ میرے پیارے دوستوں مسئلے کو سمجھو، ہم سمجھے نہیں نبی کون ہے، لوگ سمجھ رہے ہم لوگ پڑھائی ارے ہم کیا پڑھائی کریں؟ تو خدا ایسا قانون بنا رہا ہے، ایسا نظام بنا رہا ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی یو پی والوں، بریلی والوں یا حیدرآباد والوں کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی ملک شام، ملک یمن یا سعودی والوں کا فتویٰ نہیں ہے، یہ خدا کا فتویٰ ہے، یہ خدا کا اعلان ہے۔ جب تک تو میرے مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھتا، تجھے سن لے مجھے میرے خدا ہونے کی قسم، نہ تیرا سجدہ قبول، نہ تیرا رکوع قبول، نہ تیرا قیام قبول، نہ تیرا سبحان ربی الاعلیٰ قبول، نہ تیرا سبحان ربی العظیم قبول۔ اگر اپنے امی جان کے بیٹے ہو تو نقشبندی کی ایک شرط قبول کر لو، سنیوں کو مشرک بدعتی کہنے والوں، جشن میلاد منانے پر دلوں کو کلیجوں کو جلا لینے والوں، اگر تم امی جان کے بیٹے ہو، ابا جان کے بیٹے ہو تو ایک شرط قبول کرو، کل سے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر قاعدے میں کرے بغیر، میرے نبی پر سلام اور درود پڑھے بغیر، میرے نبی کی رسالت کی گواہی دیے بغیر تو نماز مکمل کر کے دکھا دے، تو نماز مکمل کر کے دکھا دے، کر سکتے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، کیا ہے جی السلام علیکہ ایھا النبی؟ کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا اردو ٹرانسلیشن کراؤ کاجو والے مولانا سے۔ مولانا پر السلام علیکہ ایھا النبی عربی، اس کا اردو کرو، اردو کیا ہوتا ہے دیکھو، یا نبی سلام علیکہ۔ ہم پڑھے تو بول رہے ہیں مشرک ہے، بدعتی بول رہے ہیں، اور بیٹا روزانہ 4 2 رکعت میں پڑھ رہا، 3 رکعت میں پڑھ رہا، 4 رکعت میں پڑھ رہا، 48 رکعت میں میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھے بغیر سلام ہی نہیں پھیر رہا۔ کون بنائے قانون؟ یہ کلکتہ کے کسی مولانا کا بنایا ہوا قانون نہیں، کائنات بنانے والے رب کا بنایا ہوا قانون۔
میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑا تو سجدہ قبول. ہم بولے اے اللہ ہم قاعدے میں کو نہیں بیٹھیں گے. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ نے اللہ 30 مرتبہ بولیں گے مگر سلام تو نہیں پڑھیں گے. اللہ بولا بے دیوانے تو 30 مرتبہ نہیں 3 سال تک بھی پڑھا تو تیرا سجدہ قبول نہیں کرتا. جب تک تو میرے مصطفیٰ پہ سلام نہیں پڑھتا تیرا سبحان ربی الاعلی قبول نہیں, تیرا سجدہ قبول نہیں, تیرا رکوع قبول نہیں. جب تک تو میرے مصطفیٰ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. جب تک تو میرے مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھتا مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیرا سجدہ تیرے منہ پہ پھینکنا چلا جاؤں گا. تیری نماز قبول نہیں, تیری عبادت قبول نہیں. کون بنایا جی قانون؟ ہرے جھنڈے والے بنائے, پوتانہ بنائے, درگاہ والے بنائے, پیرا والے بنائے. نہیں جی یہ کسی بندے کا بنایا ہوا قانون نہیں, یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. اسی لیے میں 73 میں سلام فاتحہ پہ تو جھگڑا دیکھا مگر بیچارہ مجبور ہو کے صحیح نماز میں تو سلام بھی پڑھ رہا درود بھی پڑھ رہا. اللہ کہہ رہا میں پڑھاؤں گا میرے مصطفیٰ پہ سلام بھی پڑھاؤں گا درود بھی پڑھاؤں گا. جب تک تو نہیں پڑھوں گا میرے خدا ہونے کی مجھے قسم ہے تیری نماز قبول نہیں کروں. جب تک تو نہیں پڑھیں گا تیری نماز قبول نہیں. میرے دوستو آؤ ذرا چلتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ تعریف ہے مصطفیٰ. ایک بات اور قرآن کے حوالے سے ایک بات اور سمجھا دیں. دیکھو یہ بڑے بڑے پیراں بیٹھے ہوئے ہیں, بعض لوگ ان کی سیادت پہ بھی جو ہے تقریراں کر رہے ہیں, سوالات پوچھ رہے ہیں, جوابات دے رہے ہیں, ٹیویاں چلا رہے ہیں. اللہ رحم کرے ہمارے مولویوں پہ. اب ہم کو تک بازو والوں سے لڑنا پڑتا تھا, گھر والوں سے لڑنا پڑتا. اب میں ٹاپک پہ جاؤں گا تو پھر 1 اور گھنٹہ نکل جائے گا. بعد میں لاسٹ میں تھوڑا ضرور بیٹنگ کریں گے. آج ایک صاحب بولے بیٹنگ نکو کرو, خالی چھکے ماری گی آج انشاءاللہ. جی کرنا مت صاحب, حق بولنا مت صاحب. حق بولتے ہی جو جاتے دل کو چیر کے نکلے اس کو چھاپ. جب لوگ آپ بے ادبی کرنے ڈر رہے نہیں تو ہم حق بولنے کا ہی بھی ڈریں گے. لوگ آپ بانگے دہل کروڑوں روپیہ خرچ کر کے غلط بات بول رہے ہیں تو ہم جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حق تو بول سکتے نا جی. بولنا نہیں بولنا, بولو نا جی. ابھی کوئی سننے دو نہ کو سننے دو, آپ تو علی کے چاہنے والے ہیں نا جی, آپ کو سنے گا نا. میں سنا کو جی لاسٹ میں سنا دوں, ذرا ٹھہرو ذرا پہلے یہ عنوان کو پہلے سمیٹ دیں گے. دیکھو دستور ہے, یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, نبی کی آل ہیں, علی کی اولاد ہیں. دیکھو چاہو دانا پیر کا ادب ان کی بارگاہ میں ان کے دربار میں رہنے والا مرید خاص لوگوں کو سکھا دے. جب سے بیٹھو میاں ٹوپی پہن کے آؤ, جب سے ہاتھ ملاؤ, 1 ہاتھ کیوں ملا رہے, 2 ہاتھ ملاؤ. مرشد کا ادب مرید سکھاتا, استاد کا ادب شاگرد سکھاتا. استاد کا ادب شاگرد سکھاتا. باپ کا ادب ماں سکھاتی بچوں کو, اے بچوں بابا ادب سے بات کرو. ہر بڑے کا ادب ان کے بعد والا لوگوں کو سکھاتا. لیکن اے سنیو قربان جاؤ اپنی قسمت پر, تم کیسے نبی کے غلام بن کے پیدا ہوئے ہو. یہ تمہارا اور میرا نبی اس شان کا مالک ہے کہ میرے نبی کے دربار کا ادب حضرت ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو نبی کے بعد والا نہیں, نبی کا خدا نبی کے دربار کا ادب سکھا رہا ہے, نبی کا خدا سکھا رہا
بلند مت کرو. اللہ ادب سکھا رہا بھائی. کس کو؟ صحابہ کو. کس کو؟ دربار نبی میں آنے والے تابعیوں کو جو زیارت کے لیے آئیں گے بعد از وصال رسول. تبع تابعیوں کو، ائمہ اربعہ کو، اولیاء اللہ کو، صلحاء کو، کائنات کے ہر کلمہ پڑھنے والے ایمان والے مسلمان. اللہ ادب سکھا رہا. خبردار میرے نبی کے دربار میں آؤ تو اپنی آواز کو دھیمی کرو. اتنی دھیمی کہ بس صرف تم سننا. میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہیں ہوا. ایک صاحب کو پوچھے مولانا یہ سرکار کا اتنا بڑا روضہ، اتنی بڑی شان، پوری امت کے غلام ہیں، لیکن یہاں پہ سنیوں کا کنٹرول نہیں کو نہیں ہے. سمجھا؟ باقی والوں کا کنٹرول کئی کو ہے. میں بولا اگر سنیوں کو دیے تو نقشبندی تے چیخا مارتا تھا. عاشق آ کے ابھی دیکھے نہیں ہمارے خاری صاحب کیسے آوازہ نکال کے ناپا پڑے. نبی مدینے میں ہے، غلام کلکتہ میں ہے تو یہ حال ہے. اگر مدینے میں نہ پڑھو بولے تو پورا چھت پھاڑ دیتے. اسی لیے اللہ کیا کرا، سنیوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہابیوں کو بٹھا کے رکھا. اچھی طرح غور کرو، خالی موئے مبارک کی زیارت کرا نہیں تو ہزاروں عاشقاں صبح سے لے کے عشاء تک لائن میں ٹھہر کے زیارت کر رہے ہیں. اگر سنیوں کے اندر میں دے دیتے تو جالمہ نہیں تھی. انہیں گوڑی توڑ لیتا تھا، انہیں کلر اٹھاڑ لیتا تھا، انہیں ایک لکڑی نکال لیتا تھا، انہیں جانے نکال پورا قصہ ختم ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، حفاظت کے واسطے وہ بے ادبوں کو بٹھا کے رکھے. یہ خدا کا نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ کوئی ان لوگوں کا وہاں نہ انہوں حق پہ نہ حق وہاں ہے تو حق پہ ہونا ضروری نہیں ہے. وہاں ابو جہل بھی تھا، وہاں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، وہاں پہ ابو لہب بھی تھا، وہاں پہ بہت سارے تھے. جب تھے نبی کے دور میں تو آج ہونا کیا بری بات ہے. جب بھی ہے بے ادب، آج بھی ہے بے ادب، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اب مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، ذرا غور کرو. اللہ کہہ رہا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا. تو کتنا ادب کرنا نبی کے دربار کا. آؤ حضرت عمر سے سیکھو. سرکار سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ خالی جلسے کر رہی ہے، لائٹا لگا ہے تو مردہ نکل جا رہا لوگوں کا. حضرت عمر کو دیکھتا تو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا تھا. اچھا ہوا وہ دور میں پیدا نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے نا، مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھتے تھے، سب پیر مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھتے تھے. زانو ادب جیسا نماز میں بیٹھتے نہیں ویسا بیٹھتے تھے. نماز میں کیسا بیٹھتے؟ حضرت عمر حضور کے دربار میں ویسا بیٹھتے تھے. اور بیٹھ کے ہاتھ ایسا نہیں رکھتے تھے، ہاتھ ایسا رکھ کے بیٹھتے. یہ ادب تھا، یہ طریقہ تھا حضرت عمر کے بیٹھے. ایسا ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور کمر ایسی سیدھی نہیں رکھتے تھے، ایسے 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 ایسا بیٹھے حضرت. میں یہ بتا رہا ہوں نا، یا تو ویڈیو ہے تو ویڈیو بھی دے رہے ہیں. کل ایک بازو والے کو بھیج دو، نقشبندی صاحب بولے ایسا بیٹھے. اور حضرت عمر جن کی آواز اتنی کڑک تھی، میں مائک میں جتنا بول رہا ہوں نا، جن کی آواز جاتی، حضرت عمر کی آواز بغیر مائک کے اتنا جاتی تھی. نہیں تھا مگر آواز اتنی بلند کی حضرت عمر، اتنی بلند آواز کی حضرت عمر. ویسے عمر جب یہ آیت مبارکہ اتری کہ میرے نبی کے دربار میں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ، اتنی بڑی آواز والے اتنا آہستہ بات کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عمر کیا کہہ رہے ہو، پھر سے کہو.
عمر کیا کہہ رہا ہوں، پھر سے کہو. سبحان اللہ. ایسا کہنا پڑتا تھا رسول اللہ، اتنا آہستہ بات کرتے. تو کسی نے پوچھا عمر آپ تو اتنی جلالی آواز کے مالک ہو مگر دربار مصطفیٰ میں اتنی آہستہ بات کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا ایمان بچانے کے لیے کرتا ہوں، دربار مصطفیٰ کے ادب کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ارے میرے بھائی کو اتنے بڑے بڑے ہو کے ایسا ادب کرے، ہم لوگ کا خالی شیر یہ کہاں سے لایا رہتے؟ ہم لوگ خالی ٹھہر گئے یا نبی سلام ڈارلنگ تم مار رہے تھے تو مر جاتے تھے تو کیا ہے میرے بھائی کیا کرے صحابہ. ارے میرے بھائی خالی ہم لوگ ٹھہر رہے ہیں ایسا، ہم لوگ خالی اتنے کے چھے، ہم لوگ سنیا اتنے کے چھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتے ہم. خدا کی قسم انہوں گردنہ کٹا دیے نام محمد پہ، انہوں اولاد لٹا دیے نام محمد پہ، انہوں بیویاں قربان کر دیے نام محمد پہ، انہوں ملک چھوڑ دیے نام محمد پہ. مکہ چھوڑنا پڑا تو نبی کے خاطر مکہ چھوڑ دیے، کعبہ چھوڑنا پڑا نبی کے خاطر کعبہ چھوڑ دیے، باپ کو چھوڑنا پڑا، ماں کو چھوڑنا پڑا نبی کے خاطر، ماں باپ کو چھوڑ دیے، بیوی کو چھوڑنا پڑا، بیوی کو چھوڑ دیے. کہا سب لٹ جائے تو لٹ جائے، محبت مصطفیٰ برقرار رہنا چاہیے. میرے بھائی اگر دین سیکھنا ہو تو کسی 14ویں صدی کے ملا سے مت سیکھو. دین سیکھنا ہو تو حضرت ابو بکر سے سیکھو، حضرت عمر سے سیکھو، حضرت عثمان سے سیکھو، سرکار سیدنا حیدر کرار سے سیکھو، بلال حبشی سے سیکھو، حضرت ابو ہریرہ سے سیکھو، حضرت خالد بن ولید سے سیکھو. ارے دین سیکھنا ہو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، عبداللہ ابن عباس سے سیکھو، حضرت سعد بن ابی وقاص سے سیکھو، حضرت زبیر سے سیکھو، حضرت طلحہ سے سیکھو. انہوں نے جوانیاں لٹا دیا، لٹا کے کہا اگر زندگی میں کچھ سرمایہ ہے تو بس ایک ہی سرمایہ ہے کہ محبت رسول ہمارا سرمایہ ہے، عشق رسول ہمارا سرمایہ ہے، ادب رسول ہمارا سرمایہ ہے.